جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے سبب ٹیوولی کا موسم وہاں کی آب و ہوا روم سے زیادہ خوشگوار اور پرفضا تھی۔ یوں ہی تو نہیں، ٹیوولی 16ویں صدی سے رومنوں کی پسندیدہ وزٹ ایریا ہے۔ رومن بادشاہوں کے محلات کے ساتھ بنائے گئے یہ گارڈنز پورے اٹلی میں سب خوبصورت اور سب سے منفرد گارڈن مانے جاتے تھے۔ ہنرمندی، کاریگری، مہارت، خوبصورتی اور حسن کا شاہکار آرکیٹیکٹس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت یہ باغات اور 500 فوارے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیا کرتے تھے۔ ان فواروں کی تخلیق میں 16ویں صدی کے آرٹسٹ، سنگ تراشوں اور مجسمہ سازوں کی بے مثال مہارت اور ہنرمندی چھلکتی تھی۔ روم میں سیاحوں کے شور ہنگامے، گہما گہمی اور رش سے دور یہ ایک خاموش اور پرفضا ٹاؤن تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر رہے تھے۔ لیزا گاڑی کی پچھلی سیٹ سے سامان نکالنے لگی۔ اس نے پکنک باسکٹ نکال کر اسے پکڑائی تھی۔ اب وہ اپنا کینوس، ایزل اور رنگ وغیرہ نکال رہی تھی۔ اس کا ایزل اور پلیٹس وغیرہ سب کچھ پورٹیبل تھا۔ رنگ، برشز، کینوس، پینٹنگ میں استعمال کی جانے والی تمام چیزیں بڑی آسانی سے فولڈ ہو کر اس کے ایزل کے مختلف خانوں میں سمائی ہوئی تھیں۔ ایک ہی جگہ سمائی ان تمام چیزوں کو بآسانی لے کر چلا جا سکتا تھا۔ یہ سارا سامان وہ اپنے ساتھ آؤٹ ڈور پینٹنگ کے لیے رکھا کرتی تھی۔ پینٹنگ بنا لینے کے بعد اس نے رنگوں سے گیلی پینٹنگ کو بحفاظت رکھنے کے لیے بڑا محفوظ سا خانہ بھی ایزل میں موجود تھا۔ اس وقت سے لے کر شام تک جتنا کام ہو سکے گا کروں گی۔ میری خواہش یہ ہے کہ پینٹنگ کے خد و خال آؤٹ ڈور میں واضح کر لوں، باقی پھر فنیشنگ کا کام تو اسٹوڈیو میں بھی ہو سکتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ اس سے بولی تھی، صبح سے شام تک لگ کر بھی پینٹنگ مکمل نہیں ہوگی؟ وہ پکنک باسکٹ اور ایک دوسرا بیگ جس میں لیزا خدا جانے کیا بھر کر لائی تھی لے کر چل رہا تھا، جبکہ لیزا کے ہاتھ میں اپنا پورٹیبل ایزل تھا اور کندھے پر بیگ لٹکا تھا۔ پینٹنگ کو کیا بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے سینیور سکندر؟ لیزا نے اسے گھورا۔ اوکے سوری، یہ ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ کام ہے، اور وہ بھی آؤٹ ڈور پینٹنگ بنانا، اور وہ بھی اتنے مشکل بندے کی۔ تمہاری آنکھوں کے تمام تاثر میں کینوس میں اتار پائی تو سمجھوں گی میں ایک کامیاب آرٹسٹ ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر لیزا نے فوراً ٹکڑا جوڑا تھا۔ وہ درد سے مسکرایا۔ تمہیں پتا ہے سینیور سکندر، تم بہت ہینڈسم ہو، معلوم نہیں کیوں مگر ہر بار تمہیں دیکھ کر اپالو کا خیال آتا ہے۔ وہ سنجیدہ سی کہہ رہی تھی مگر بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ جوابی تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ ابھی راستے میں آتے ہوئے میں نے تمہارے لیے لفظ بیلا خوبصورت بولا تھا۔ نہیں، میں سچے دل سے تمہاری تعریف کر رہی ہوں، اور زیادہ بنو مت، تمہیں یہ بات خود بھی بہت اچھے طرح سے پتا ہے۔ صبح سے شام تک کتنی عورتیں لڑکیاں تمہاری تعریف کرتی ہوں گی، تم پر فدا ہوتی ہوں گی، کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ نہیں، مجھے یہ بات ابھی لیزا محمود نے کہی، تب زندگی میں پہلی بار اس وقت بات کا یقین آیا ہے۔ بہت سکندر کی اس بات سچائی تھی، جذب تھا۔ اس نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں سچ بولتی ہوئی تھیں، جیسے وہ اندر باہر ظاہر اور چھپی ہر بات ان آنکھوں کی پڑھ سکتی ہے۔ ایسا لگا لمحہ بھر کے لیے ان آنکھوں میں وہ تاثر لمحے بھر بھی کہیں پھر سے چھپا لیا گیا تھا۔ وہ اپنے لہجے کی سچائی اور سنجیدگی کو فوراً ہی غیر سنجیدگی اور مزاح کے رنگ میں ڈھال رہا تھا۔ میں ہینڈسم اور خوبصورت ہوں، تبھی تو مشہور مصورہ لیسا محمود کے ماڈل کے طور پر منتخب کیا گیا ہوں۔ ایسوں ویسوں کو تو وہ پینٹ کرتی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ جواباً ہولے سے مسکرا کر چپ رہی۔ تمہیں کیسے لگ رہا ہے ویلا دی ایسٹے کے یہ باغات، فوارے اور آبشار؟ اندر آنے کے بعد وہ دونوں پتھروں سے بنے ایک خوبصورت راستے پر چل رہے تھے، جس کی ایک طرف سبزہ ہی سبزہ اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے 100 فوارے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک، اوپر نیچے 3 قطاروں میں بنے فواروں کے درمیان میں بھی سبزہ تھا، اور اس سبزے کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لیلیز اور کاب کے اشکال کے آرکیٹیکٹس نے پتھروں سے تراش کر بنائی تھی۔ ان جانوروں اور پھولوں کے منہ سے پانی بڑے خوبصورت انداز میں گر رہا تھا۔ اوپر والی قطار سے پانی نیچے والی قطار میں لگے فواروں پر گر رہا تھا، پھر اس سے نیچے والی قطار میں، اور پھر وہاں سے یہ سارا پانی خوبصورت سے نالے میں جا کر گر رہا تھا۔ بہت سے سیاح وہاں کھڑے ہو کر مختلف انداز میں بیٹھ کر تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ ان کے بیچ خاموشی جب زیادہ طویل ہونے لگی تو اس نے سکندر کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا اس کی دائیں طرف موجود ان 100 فواروں اور وہاں موجود سیاحوں کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تمہارے روما کی طرح تمہارا ٹیوولی بھی بہت خوبصورت ہے لیزا، اس قدر سبزہ اور اس قدر ہریالی، جس طرف نگاہ اٹھاؤ سبزہ، ارد گرد دور تک دیکھو تو سرسبز پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور اپنے اطراف نگاہیں دوڑاؤ تو رومن آرکیٹیکچر کا شاہکار، یہ باغات، یہ فوارے اور یہ آبشار، ایسا لگ رہا ہے ہم 15ویں 16ویں صدی کے رومن دور میں چلے گئے ہیں۔ مجھے بھی یہاں آ کر ہمیشہ یہی لگتا ہے، میں رومن دور میں چلی گئی ہوں۔ وہ دونوں مضبوط پتھروں سے بنے اونچے نیچے راستے پر، جو کہیں کسی ڈھلان میں اترتا لگ رہا تھا، چل رہے تھے۔ وہاں ارد گرد نظریں دوڑانے پر باغات، ان میں بنے فوارے، آبشار، خوبصورت داخلی راستوں والے غار کہیں ڈھلان کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے اور کہیں چڑھائی کی طرف۔
گویا کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں اور کبھی اوپر چڑھائی کی طرف۔ وہ ایک آرٹسٹ کی نگاہوں کے اطراف میں دیکھتی اس مناسب ترین جگہ کی تلاش میں تھی جس کے اس کی پینٹنگ کا بیک گراؤنڈ بننا تھا۔ ہم راستے میں اتنے سارے خوبصورت فوارے چھوڑ آئے ہیں، تم نے ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کیا، کیا کسی خاص جگہ کی تلاش ہے تمہیں؟ فوارے تو مجھے بھی بہت سارے اچھے لگے ہیں، مگر وہاں سیاحوں کا ہجوم تھا۔ جہاں زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہاں سکون سے پینٹنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ بلا وجہ جھانک کر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، اور پھر اس پر اپنے کمنٹس دینے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایک لینڈ اسکیپ آرٹسٹ کے طور پر یہ چیز میں بہت مرتبہ فیس کر چکی ہوں۔ اس دخل اندازی میں خواہ مخواہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ آپ میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ سنیور سکندر بڑی مشکلوں سے ہاتھ لگے ہیں، دوبارہ تو یہ موقع نہیں ملے گا مجھے، ہے نا؟ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے سوالیہ نگاہیں اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ اگر آج تمہارا کام پورا نہ ہو سکا تو ہم دوبارہ بھی آ جائیں گے سنیورینا، وہ وعدہ کیا ہے، اسے نبھانا تو ہے، وہ لیزا کے سوالیہ نگاہوں کے جواب میں مسکرا کر بولا تھا۔ وہ دونوں چلتے چلتے بہت دور آ چکے تھے، کئی ڈھلانی راستوں سے گزرتے، کئی چڑھائیوں پر سے چڑھتے۔ وہ دونوں اب باغات میں ایسی جگہ پر تھے جہاں فی الحال ان دونوں کے سوا دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں خاموشی اور سکون تھا، اور اس خاموشی اور سکون کو صرف سامنے نظر آنے والی بلند خوبصورت فوارے سے گرتے پانی کی آواز توڑ رہی تھی۔ ان کے بالکل سامنے ایک بیضوی شکل کا فوارہ تھا، اس کے پیچھے پہاڑ اور سبزہ نظر آ رہا تھا۔ بیضوی شکل کے اس فوارے کا پانی بہت اوپر تک جا رہا تھا۔ اتنا اوپر جانے کے بعد جب یہ پانی نیچے گر رہا تھا تو ایک آبشار کسی شکل اختیار کر رہا تھا۔ یہ اس کی پینٹنگ بنانے کے لیے آئیڈیل جگہ تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ یہ جگہ پرفیکٹ ہے، ہم یہاں پینٹنگ بنائیں گے۔ وہ رک گئی تھی، اسے رکتا دیکھ کر سکندر بھی رک گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے کہے لفظوں کے مطابق خود کو اس کی منشا پر چھوڑے ہوئے تھا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ سکندر، مجھے یہاں پانی کی وہ پراسراریت اور طاقت نظر آ رہی ہے جو مجھے اپنی پینٹنگ میں پیش کرنی ہے۔ اس نے پول کے آگے بنی چوڑی سی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ جو آپ کا حکم مصورہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے فوارہ ہی سامنے دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ پول کی دیوار اتنی چوڑی تھی کہ وہ آرام سے اس پر بیٹھ سکے۔ پکنک باسکٹ اور اس کا بیگ سکندر نے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ بڑی بہادر اور تیز رفتاری سے اس نے اپنا پورٹیبل ایزل کھولا، اس پر کینوس کو سیٹ کیا، رنگوں اور برشز کا خانہ کھول کر فولڈ ہوتے پلیٹ باہر نکالی۔ چند منٹوں میں اس کام سے فارغ ہونے کے بعد رنگوں کے مکس کرنے سے پہلے اس نے بیگ میں سے اپنا کیمرہ باہر نکالا۔ پروفیشنل فوٹوگرافر والا جدید ماڈل کا کیمرہ جو کوئی بھی لینڈ اسکیپ بناتے وقت ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس پینٹنگ پر جب اسٹوڈیو میں کام کروں گی تب مجھے اس نیچرل تاثر کو لانے کے لیے ان تصویروں کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے صبح کی اس روشنی میں تمہاری پینٹنگ بنانی ہے۔ میری پینٹنگ میں لائٹ میرے سبجیکٹ اور بیک گراؤنڈ میں کہاں، کس جگہ اور کس طرف سے ہونی چاہیے، اس کے لیے مجھے صبح کے وقت کھینچی ان تصویروں سے مدد لینی پڑے گی۔ ابھی پھر جیسے جیسے دوپہر اور شام ہوگی تو پھر روشنی تم پر اور بیک گراؤنڈ پر کسی اور انداز میں پڑنے لگے گی، جبکہ مجھے اپنی پینٹنگ میں سن لائٹ ایسی ہی دکھانی ہے جیسی ابھی ہے۔ مجھے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں مصورہ، جو تم مناسب سمجھو، وہ جواباً مسکرا کر بولا۔ وہ پہلے بیک گراؤنڈ کی تصویریں کھینچ رہی تھی، اس نے کئی تصاویر ہر زاویے سے فواروں اور آس پاس کی جگہوں کی کھینچ لی تھیں۔ اب مجھے تمہاری تصویریں کھینچنی ہیں، بس ایسے سیدھے بیٹھ جاؤ، میری طرف مت دیکھو، تھوڑا سا دائیں طرف دیکھو، کسی سوچ میں کھوئے ہو، اپنے ارد گرد سے بے نیاز سے ہو۔ تصویر کھینچنے کے لیے کیمرہ ہاتھ میں لیے وہ سکندر کو ہدایات دے رہی تھی۔ ہاتھوں کے استعمال کے ساتھ سکندر نے اس کی ہدایات پر عمل کیا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اتنا زیادہ دائیں طرف گردن مت کرو، بس تھوڑا سا، بہت ہلکا سا۔ اس نے سکندر کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو ہلکا سا دائیں جانب کیا تھا۔ چہرے کو تھوڑا سا نیچے کیا، اس کے ایک ہاتھ کو دیوار پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر سوچنے لگی کہ اسے کس طرح رکھنا چاہیے کہ خوبصورت لگے۔ تب ایک دم ہی اسے احساس ہوا سکندر سے بے حد خاموشی سے بغور دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ جیسے اسے دیکھتا ہوا کسی گہری سوچ میں کھویا تھا۔ اس کے سوال پر چونک کر سیدھا ہوا، جیسے ایک دم کسی خیال سے جاگا ہو۔ کچھ نہیں۔ ایک گہری سانس لے کر وہ سنجیدگی سے بولا، پھر بھی بتاؤ نا، وہ بضد ہوئی۔ حیران ہو رہا ہوں اپنے آپ پر۔ جولائی کی اس صبح میں یہاں ٹیوولی میں ایک رومن آرٹسٹ سے اپنی تصویر بنوا رہا ہوں، وہ بھی اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے، جیسے زندگی میں اس سے اہم اور اس سے سنجیدہ کام کوئی ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں واقعی حیرانی تھی جسے اسے خود پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سکندر کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ سچ پوچھو تو حیران میں بھی ہوں۔ تمہارا وعدہ کر لینے کے باوجود مجھے لگ رہا تھا تم لاسٹ مومنٹ پر بے نیازی اور خود پسندی کا تاثر لیا کوئی بھی بہانہ بنا کر مجھے انکار کر دو گے۔ وہ سنجیدگی سے اپنے دل کی بات زبان پر لائی، اور سکندر جواب میں کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ باتوں باتوں میں تم میری برائی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ایک پل وہ اتنا قریب لگتا تھا جیسے بس اب اس پر کھل جائے گا، اور اگلے ہی پل پھر اتنا ہی دور، اتنا ہی ناقابل رسائی۔ تصویریں کھینچو مصورہ، پھر تم نے ابھی پینٹنگ بھی بنانی ہے۔ باتیں کرنے میں تمہاری یہ صبح کی روشنی جو تمہیں چاہیے رخصت ہو جائے گی۔ اسے پتا تھا سکندر نے پھر سے خود پر لاپرواہی اور بے نیازی کا خول چڑھا لیا ہے، جیسے وہ اس پر اور ساری دنیا پر یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اس نے بنا کچھ کہے سر اسبات میں ہلایا اور قریب سے اور دور سے ہر زاویے سے سکندر کی تصویریں کھینچنے لگی۔ کئی تصویر کھینچنے کے بعد وہ ایزل کے سامنے آ گئی تھی۔ جب تم بیٹھے بیٹھے تھکنے لگو تو مجھے بتا دینا۔ ویسے میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ ہر 1 گھنٹہ بعد 15 منٹ کا بریک لیں گے تاکہ تم کمر سیدھی کر سکو۔ کام کرنے کے دوران اس نے خاموش بیٹھے سکندر سے کہا، میں نہیں تھک رہا، تم آرام سے اپنا کام کرو۔ اس نے اطمینان دلایا۔ بجائے 1 گھنٹے کے انہوں نے پہلا وقفہ 2.5 گھنٹوں بعد لیا تھا، وہ بھی اس نے کہا تھا کہ اب بریک لیتے ہیں۔ تب سکندر تو کسی تھکاوٹ کا اظہار کر ہی نہیں رہا تھا۔ بس اب بریک لے لیتے ہیں، 2.5 گھنٹے ایک ہی طرح بیٹھے بیٹھے تمہاری کمر اکڑ گئی ہوگی۔ وہ پلیٹ اور برش کھلے خانے میں رکھتے ہوئے بولی، میں نہیں تھکا لیزا، تمہیں کام کرنا ہے تو اور کر لو، تم واقعی تھکتے نہیں ہو کیا؟ وہ حیرانی سے بولی اور دیوار پر سکندر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جواباً یوں مسکرایا تھا جیسے اتنی معمولی چیزوں سے وہ تھک نہیں سکتا۔ وہ متاثر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے سکندر، تم مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتے ہو۔ لگتے کیا ہو؟ تم ہو بہت بہادر۔ جتنا سیریس تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو کتنا گھبرا گیا ہوتا۔ جبکہ تم ہنس رہے تھے، تم سے زیادہ پریشان تو میں تھی۔ ایک بھرپور مرد کا جو تصور ہوتا ہے نا، نڈر، بہادر، دلیر، وہ سب تم ہو۔ میں نے پانی کو اپنے بیک گراؤنڈ کے طور پر لیا ہی اس لیے ہے کہ پانی میں تمہاری جیسی پراسراریت تو ہے ہی، ساتھ میں پانی طاقت کا سمبل بھی ہے نا۔ اس کی سنجیدگی اور سچائی سے کی گئی بات جواب میں سکندر ہنسا تھا۔ بہادر اور دلیر سے ملتے جلتے 2 لفظ سخت جان اور ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں۔ ہنس کر بولتا وہ دیوار سے اٹھا تھا۔ وہ حیرت سے بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی اس طرف پشت تھی۔ وہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کر اپنے جسم کا تناؤ کم کر رہا تھا۔ کیا وہ خود سے ناراض تھا؟ کیا وہ خود کو سزا دیا کرتا تھا؟ وہ خود سے ناراض تھا یا دنیا سے؟ کیا زندگی سے اسے اتنے دکھ دیے تھے کہ وہ زندگی ہی سے نفرت میں مبتلا ہو گیا تھا؟ سکندر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بریک لیا ہی ہے تو مجھے کھلا پلا بھی دو۔ یہ باسکٹ تمہاری نینی نے یقیناً سجانے کے لیے تو ہرگز نہیں دی ہوگی، وہ ہنس کر بولا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر دیوار پر سے اٹھی تھی۔ اس نے بیگ میں سے فولڈ ہوا کوئلٹ نما باہر نکالا۔ وہ فولڈ کرنے کے بعد ایک ہینڈ بیگ جیسا ہی بن جاتا تھا۔ سامنے کی طرف بٹن تھا۔ اس نے بٹن کھول کر تہیں کھولی اور سامنے گھاس پر درختوں کی چھاؤں میں بچھانے کے لیے آ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے سکندر بھی باسکٹ اٹھا کر وہاں آ گیا تھا۔ وہاں ابھی بھی صرف وہ دونوں ہی تھے، ارد گرد کوئی اور سیاہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر نے غالیچہ نما نمدہ کا دوسرا کونا پکڑا اور اس کو ساتھ سے بچھوایا۔ وہ اس پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی وہاں بیٹھ کر باسکٹ کھولنے لگی تھی۔ کچھ چیزیں نینی نے رات میں بنا لی تھی، کچھ انہوں نے صبح اٹھ کر تیار کی تھی۔ باوجود اس کے منع کرنے کے وہ لوگ کسی بھی ریسٹورنٹ میں کھا پی لیں گے۔ مختلف باکس کھولتے ہوئے وہ نینی کی خود سے محبت پر مسکرا رہی تھی۔ ایک باکس میں مشروم پاستا تھا، ایک میں بھاپ میں پکی چکن لیگز، ایک میں چیز سینڈوچز، ایک میں نینی کا خود بیک کیا فروٹ کیک اور براؤنیز، ساتھ میں جوس کے کین اور تھرموس بھی چائے۔ اس نے پیپر پلیٹ سکندر کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ مزہ آ گیا، یہ تو واقعی پکنک ہو گئی، سکندر اپنی پلیٹ میں پاستا ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ یہاں کی زیادہ تر جگہیں عالمی ورثہ قرار دی جاتی ہیں، اس لیے آج یہاں پینٹنگ بنانے اور اس طرح بیٹھ کھانے پینے کے لیے میں خاص طور پر اجازت نامہ لے کر آئی ہوں کہ کہیں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہاں آرٹسٹوں کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے مجھے صرف 1 دن نہیں بلکہ پورے 1 ہفتے کے لیے اجازت مل گئی ہے کہ یہاں جہاں دل چاہے پینٹنگ بناؤں۔ اس نے اپنی پلیٹ میں چکن لیگ ڈالتے ہوئے سکندر کو بتایا۔ یہ جگہ اچھی کتنی لگ رہی ہے لیزا، کتنا سکون ہے یہاں۔ پتہ ہے ہم چلتے چلتے کتنی دور آ گئے ہیں، سمجھو ہم ویلا دی ایسٹے سے باہر آ چکے ہیں، تبھی یہاں ہمیں ٹورسٹ نظر نہیں آ رہے۔ سکندر کی بات کے جواب میں وہ بولی۔ ساتھ ہی اس کی بھی پلیٹ میں چکن لیگ رکھا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں سب سمیٹ کر واپس اپنی پینٹنگ بنانے کی جگہ پر تھے۔ اب تم بغیر کے 3-4 گھنٹے کام کرو، میں کوئی تھک وک نہیں رہا۔ اتنی جلدی بریک لیتے رہے تو تمہارا کام پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ پلیٹ اور برش ہاتھ میں اٹھا رہی تھی، تب سکندر اس سے بولا تھا۔ اس سے سر ہسپات میں ہلایا تھا۔ انہی کی طرح کا خاموش اور سکون کا متلاشی ایک جوڑا وہاں سے گزرا۔ چلتے چلتے وہ دونوں ان کے پاس آ کر رکے تھے۔ وہ اس کی پینٹنگ کو شوق اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ شوہر اٹالین میں اس کی پینٹنگ کی تعریف کر رہا تھا اور بیوی اسے اپنے میاں کو نظر انداز کیے بغور سامنے بیٹھے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ چند منٹوں کے بعد وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ تب سکندر نے اس سے پوچھا، کیا فرما رہے تھے یہ صاحب؟ میرے آرٹ کو سراہ رہے تھے۔ ویسے ان کی مسز میری پینٹنگ کو نہیں بلکہ میرے ماڈل کو سراہ رہی تھی۔ وہ کہتے ہوئے کلکلا کر ہنس پڑی تھی۔ سکندر جواباً بدہم سا مسکرایا۔ ایک اتنی حسین عورت اپنے میاں کے بغل میں کھڑی تھی، سراہ رہی تھی، تم پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کم از کم تھوڑا سا تو خوش ہو لو۔ میرے خوش ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ مجھے پینٹ کرنے کے لیے بطور اپنا ماڈل مشہور معروف مصورہ لیزا محمود نے منتخب کیا ہے، جسے اٹلی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس سے بات کرنے کے دوران بھی اپنے بیٹھنے کی پوزیشن اور اپنے چہرے کا رخ ویسے ہی رکھے ہوا تھا جیسا پینٹنگ بنانے کے لیے اس نے سکندر کا کروایا تھا۔
اس بار بغیر کسی وقفے کے اس نے شام کے 4 بجے تک کام کیا تھا۔ اب اس کی تصویر کے خد و خال واضح تھے۔ اس نے سکندر سے بریک لینے کے لیے کہا تو وہ اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ مائی گاڈ لیزا، تم نے تو واقعی مجھے بہت خوبصورت پینٹ کیا ہے۔ سچ مچ یہ میں ہوں؟ وہ مزاح لیے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ مخواہ مذاق میں توڑاؤ، تمہیں پتہ ہے تمہیں پینٹ کرنے کا کام میں بہت دل سے کر رہی ہوں، اور اپنی اس تصویر سے میں بہت مطمئن ہوں ابھی تک۔ انشاءاللہ ایگزیبیشن میں یہ میری سب سے بہترین تصویر ہوگی۔ وہ تصویر پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ اس نے برش سے ایک جگہ پر اسٹروکس لگائی تھی۔ سکندر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور جو اس کی بہت اچھی قیمت دے گا تم یہ اسے بیچ دو گی؟ میرا ایسا تو کوئی ارادہ نہیں ہے سکندر، میں اس پر بہت دل سے کام کر رہی ہوں، میرا دل نہیں چاہے گا اسے بیچنے کے لیے۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ پھر تم یہ مجھے بطور تحفہ دے دینا۔ وہ ہنس کر بولا، نہیں، تمہیں تحفے میں دے دوں گی تو اپنے سولو شو میں کیا اسے نہیں رکھوں گی؟ اسے تو مجھے لازمی وہاں رکھنا ہے۔ تم آؤ گے میرے شو میں؟ وہ دو ٹوک سے انداز میں تصویر دینے سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، میں؟ تمہارا سولو شو تو اگلے ماہ ہے نا؟ تب تک تو میں دوحہ واپس جا چکا ہوں گا۔ اگر اٹلی میں ہوتا تو ضرور آ جاتا۔ وہ معذرت خانہ سے انداز میں بولا، ہاں تب تک تو وہ جا چکا ہوگا۔ اسے کیوں یاد نہیں رہی تھی یہ بات کہ چند دنوں کے لیے ملا یہ شخص چند دنوں یا چند ہفتوں میں واپس چلا جائے گا؟ پتہ نہیں اس کا دل ایک دم ہی اداسیوں کی لپیٹ میں کیوں آ گیا تھا۔ وہ جواباً نہ کچھ بول پائی تھی نہ اہلاکن مسکرا سکی تھی۔ کیا ہوا؟ سکندر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی سوچوں سے یکسر لا علم اور لا تعلق۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی بریک لی ہے تو جوس وغیرہ پی لیتے ہیں، مگر یہ میرے ہاتھ تو دیکھو۔ وہ تصاویر بناتے وقت جتنا کام برشز اور اپنی نائف سے لیتی تھی اتنا ہی بے دریغ استعمال اپنے ہاتھوں کا بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں مختلف رنگوں سے سجی تھی۔ وہ لوگ اتنی دور آ چکے تھے، یہاں کوئی واش رومز وغیرہ نہیں تھے۔ سکندر نے باسکٹ سے پانی کی بوتل نکالی تھی۔ لاؤ میں تمہارے ساتھ ہاتھ دھلوا دوں۔ ارد گرد کی جگہ خراب نہ ہو اس لیے وہ ایک بڑے سے ویسٹ ون کے پاس آ کر اس پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ سکندر نے بوتل سے پانی ڈال کر اس کے ہاتھ دھلوائے تھے۔ جوس لیتے ہوئے انہوں نے کچھ دیر وہاں چہل قدمی کی۔ 15 منٹ بعد دونوں واپس اپنی اپنی سابقہ پوزیشن پر آ گئے تھے۔ سورج دیر سے غروب ہونے کے سبب انہیں شام کا کوئی بھی کافی ٹائم روشنی میں مل گیا تھا۔ وہ اپنی تصویر کا 50% کام یہیں کر چکی تھی۔ سامان سمیٹ کر ان دونوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا تو وہ دونوں وہاں سے نکلنے والے چند آخری ٹورسٹ میں سے تھے۔ زیادہ تر سیاح شام ہوتے ہی وہاں سے لوٹ چکے تھے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے تھے۔ سیاحوں کی اکثریت چونکہ لوٹ چکی تھی اس لیے اس وقت وہاں مکمل سناٹا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر سامان واپس رکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سکندر کھڑا تھا جس نے سارا سامان پکڑ رکھا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اسے چیزیں پکڑا رہا تھا اور وہ چیزیں اندر رکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ تب ہی ایک خانہ بدوش لڑکا 23-24 سال کا سکندر سے ٹکرایا تھا۔ وہ اب رک کر اس سے اٹالین میں معذرت کر رہا تھا۔ وہ چونکہ گاڑی کی طرف جھکی ہوئی تھی اس لیے فوراً اس لڑکے کو دیکھ نہیں سکی تھی، ورنہ سکندر کو خبردار کرتی کہ اس لڑکے سے ہوشیار رہے۔ پورے یورپ میں اٹلی سے زیادہ ماہر جیب کترے کہیں نہیں ہوتے اور عموماً یہ گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ واردات میں 1 یا 2 افراد حصہ لیتے ہیں جبکہ باقی ساتھی آس پاس ہی کہیں ہوتے ہیں۔ سکندر انگریزی میں خوش اخلاقی سے اس لڑکے سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں۔ وہ اس وقت گاڑی کی پچھلی سیٹ پر باسکٹ رکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سکندر کو خبردار کر پاتی پیچھے سے ایک اور جپسی لڑکا آیا اور اس نے جپٹ کر اس کے کندھے پر سے ایک شولڈر بیگ کھینچا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ سکندر نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ بیگ لے کر وہ دونوں چور مخالف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ سکندر چھوڑ دو، پلیز رہنے دو۔ اس نے چلا کر اسے روکنا چاہا تھا مگر اس نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی۔ وہ خود بھی بھاگی تھی تاکہ اسے روک سکے۔ تب تک سکندر اس تیز رفتاری سے بھاگتے جپسی لڑکے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ بھاگنے میں اس لڑکے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ثابت ہوا تھا۔ وہ لڑکا مڑا تو سکندر نے اس کے منہ پر ایک بھرپور پنچ مارا تھا۔ سکندر کے زوردار پنچ سے وہ لڑکا سنبھل نہیں سکا تھا۔ سکندر نے اسے بیگ چھین کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اس نے بیگ فوراً اٹھا لیا تھا۔ سکندر، وہ بے اختیار خوف کے عالم میں چلائی تھی جب اس نے اس جپسی لڑکے کو جیب سے چاقو نکالتے دیکھا۔ سکندر کے پنچ سے ان کے ہونٹوں سے خون نکل آیا تھا۔ وہ انتہائی تیز دھار چاقو بڑی مہارت سے تھامے سکندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دوسری سمت بھاگا ساتھی بھی اس وقت اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی خنجر نما ایک چاقو تھا۔ سکندر، پلیز انہیں بیگ واپس دے دو اور ابھی انہیں جو چاہیے دے دو۔ وہ خوف سے کانپتی چلائی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا بیگ واپس اس جپسی کی طرف اچھال دیا تھا۔ اس کا بیگ زمین پر ان لوگوں کے پیروں کے پاس جا کر گرا تھا۔ سکندر نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہ ہو، اس نے ایک جپسی کا چاقو والا ہاتھ پکڑ کر زور سے مڑوڑا تھا، ساتھ ہی اس کے پیٹ میں بہت زور سے لات ماری تھی۔ جپسی درد سے چلاتا زمین پر گرا تھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے عین اسی وقت پیچھے سکندر پر چاقو سے وار کیا تھا۔ کوہنی سے اوپر کی جگہ سکندر کے بازو میں چاقو لگا تھا۔ سکندر بڑی برق رفتاری سے فوراً گھوما اور اس نے اسی طرح ایک زوردار لات اس دوسرے جپسی لڑکے کے بھی پیٹ میں ماری تھی۔ سکندر کے بازو سے خون نکلتا دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ سکندر، پلیز انہیں چھوڑ دو، پلیز یہ جو مانگ رہے ہیں دو، انہیں دے دو۔ سکندر کسی طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اسے خوف اور دہشت میں مبتلا کر گیا تھا، مگر سکندر کو جیسے اس کا چیخنا، روکنا اور رونا
کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون اور خود خون سا اتر آیا تھا۔ اس کی چوٹ لگی ٹانگ جو ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، نہ وہ ان بدماشوں سے لڑنے سے روک رہی تھی، نہ اس کے بازو سے بہتا خون۔ اسے سکندر نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں ان دونوں سے مقابلہ کر رہا تھا، ان دونوں پر وار کر رہا تھا۔ وہ ان کے ہر وار سے بڑی مہارت سے خود کو یوں بچا رہا تھا جیسے زندگی کے تمام برسوں میں یہی کام کرتا آیا ہو۔ سکندر اس پل ایک پڑھا لکھا لائر، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا لیگل ایڈوائزر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ان جپسیوں کی طرح سڑکوں پر پلنے بڑھنے والا ایک غنڈہ اور بدمعاش لگ رہا تھا۔ ان دونوں کے چاقو کب کے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے، اب وہ دونوں چاقو سکندر کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے چاقو سے اس پر وار نہیں کیا تھا، وہ صرف ٹانگوں کا استعمال کر کے ہی ان دونوں کو ڈھال کر کے زمین پر گر جانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ دونوں زمین پر زخمی پڑے کراہ رہے تھے۔ بس کرو سکندر، پلیز بس کرو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی جو پیر در پہ ان دونوں کو لاتے مار رہا تھا، اور وہ دونوں تکلیف سے چلا رہے تھے۔ سکندر جیسے اب ان کی آواز پر چونکا تھا۔ باسٹرڈ! اپنے ہونٹوں کے پاس سے خون صاف کرتے سکندر نے انہیں گالی دی اور پھر ان دونوں کے پاس سے پیچھے ہٹا۔ یہ وہ سکندر شہریار نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ ایک دوسرا شخص تھا جس سے وہ ابھی ابھی متعارف ہوئی تھی، بے حد جنونی، طاقتور اور غصے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنے والا۔ تکلیف اور درد سے چلاتے ہوئے وہ دونوں شدید زخمی جپسی سکندر کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے اندھا دھند بھاگے تھے۔ بلڈی باسٹرڈ! سکندر نے انہیں بھاگتا دیکھ کر دوبارہ گالی دی تھی۔ چند سیکنڈ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد اس نے لیزا کی طرف دیکھا تھا۔ اسے سکندر کی آنکھوں میں ابھی بھی جنون سا نظر آیا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں سے ڈر لگا تھا۔ بے اختیار اس نے اسے پکارا تھا، سکندر! وہ جیسے اتنی دیر کے بعد اب اس کی پکار سن پایا تھا۔ وہ واپس اپنے حواسوں میں آیا اور اس نے بغور اسے دیکھا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے لیزا کی آنکھوں سے گرتے آنسو اپنے زخمی ہاتھ سے صاف کیے تھے۔ وہ اس کا پرس سے اٹھا کر دیا۔ یہ لو۔ اس کی نظریں سکندر کے چہرے پر نہیں تھیں، نہ ہی اپنے شولڈر بیگ پر۔ اس کی نظریں سکندر کے بازو سے بہتے خون پر تھیں۔ اس کی ٹی شرٹ کی آستینیں آدھی ہونے کے سبب بازو سے خون بہتا بالکل نگاہوں کے سامنے تھا۔ سکندر، تمہارا ہاتھ۔ اوہ ہاں، تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے؟ اس کے کہنے پر جیسے اسے اپنے ہاتھ کا دھیان آیا تھا، وہ انتہائی لاپرواہی سے اپنا خون بہتا دیکھ کر بولا، یوں جیسے اسے کوئی درد تکلیف ہو ہی نہیں رہی ہو۔ تمہیں کیا ضرورت تھی سکندر ان سے لڑنے کی؟ ایک بیگ ہی تھا نا، لے جانے دیتے انہیں۔ چند سو یورو تمہاری جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے؟ وہ غصے میں روتے ہوئے چلا اٹھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں لیزا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کیوں بیکار میں روئے جا رہی ہو؟ چلو دیر ہو رہی ہے، ہمیں واپس بھی پہنچنا ہے۔ تحمل اور بردباری سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کے پاس لے آیا تھا۔ وہ گاڑی کی اگلی نشست کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ سکندر کا اتنا پرسکون اور مطمئن سا انداز دیکھ کر وہ رونا بھول گئی تھی۔ تم اس وقت کافی ڈسٹرب لگ رہی ہو، اگر مائنڈ نہ کرو تو میں ڈرائیونگ کر لوں؟ وہ اسے کوئی جواب دیے بغیر خود ہی آگے بڑھی تھی۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر ڈیش بورڈ سے فرسٹ ایڈ باکس باہر نکال رہی تھی۔ سکندر برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کا بازو پکڑا۔ وہ سکندر کے بازو پر بینڈیج کرنا چاہتی تھی، خون کو مزید بہنے سے روکنا چاہتی تھی۔ ابھی تو خون بہنا رک گیا ہے، راستے میں جہاں کہیں کوئی ہاسپٹل نظر آیا ہم وہاں سے تمہارے ہاتھ کی برابر بینڈیج کروا لیں گے، وہ اس کے ہاتھ کی بینڈیج کرتے ہوئے بولی تھی۔ سکندر بے اختیار ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بچکانہ بات کہتی ہو، اور وہ اس پر اپنی ہنسی روک نہیں پایا تھا۔ اس نے غصے سے سکندر کو دیکھا۔ تمہارے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دینا، موت سے کھیلنا مذاق ہے؟ سکندر جواباً لب بھینچ کر ایک دم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اسے سکندر کی آنکھوں میں درد پھیلتا نظر آیا تھا۔ غصہ کرنا بھول کر وہ خود بھی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس نے سکندر کے ہاتھ کی بینڈیج خاموشی سے مکمل کر دی، پھر کاٹن پر دوا لگا کر سکندر کے ہونٹ کے پاس جہاں سے خون بہ رہا تھا اس پر رکھی۔ اس جگہ پر ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، خون بہنا رک جائے۔ سکندر نے بے اختیار اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہوا، تکلیف زیادہ ہو رہی ہے کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے جواباً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ بس 1-2 منٹ کی تکلیف اور جلن ہے، برداشت کر لو۔ وہ چند منٹ اس کے ہونٹ کے پاس یوں ہی ہاتھ سے دباؤ ڈال کر بیٹھی رہی۔ اس کا زخمی بازو بھی اس نے دوسرے ہاتھ میں قدرے اوپر کر کے پکڑا ہوا تھا تاکہ خون بہنا دوبارہ شروع نہ ہو جائے۔ میری بینڈیج ہو گئی ہے، کیا اب ہم چلیں؟ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، لہجہ نرمی لیے ہوا اور دوستانہ سا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے سر اسپات میں ہلا کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ویسے اگر تم مجھے ڈرائیونگ کرنے دیتی تو اچھا تھا، تمہاری جتنی فاسٹ ڈرائیونگ تو نہیں کرتا، مگر میں بھی تمہیں روما جلدی ہی پہنچا دیتا۔ وہ ہنس کر اس سے بولا، یوں جیسے کچھ دیر پہلے کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہی نہ تھا۔ وہ اب بالکل نارمل اور کمپوز سا لگ رہا تھا۔ وہ جواباً چپ رہی تھی۔ سکندر نے راستے میں ایک بار خوشگوار موسم، وہاں کے مضافات کو موضوع گفتگو بنا کر بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس گفتگو میں اس کا ساتھ نہیں دے سکی تھی۔ جو بات وہ اب اس سے پوچھنا چاہتی تھی وہ سکندر نے بتانی نہیں تھی، اور باقی کسی موضوع پر گفتگو کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا باقی سارا راستہ بالکل خاموشی سے کٹا تھا۔ اس نے گاڑی اس کے ہوٹل پر جا کر روکی تھی۔ وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ اندر جا رہا ہے، مگر وہ گھوم کر اس کی طرف والی کھڑکی پر آیا اور کھڑکی پر بازو ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔
پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، میں ناراض نہیں ہوں سکندر، مگر تمہارے جذباتی پن پر مجھے بہت غصہ ہے۔ ایک بیگ ہی تھا نا میرا، اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، پھر اگر ان سے کچھ اور ساتھی بھی ہوتے وہ بھی وہاں آ جاتے۔ وہ ناراض لہجے میں جھرجھری سی لے کر بولی تھی۔ میں دراصل اپنی رومن آرٹسٹ دوست پر، جو مجھے پانی کے ساتھ طاقت کے سمبل کے طور پر دکھانا چاہتی ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں واقعی بہت بہادر ہوں۔ وہ ہنس کر لاپرواہی سے بولا، خود پر لاپرواہی کا ملمہ چڑھائے وہ اپنے اس جنونی عمل کی عجیب عجیب توجیہات پیش کر رہا تھا۔ وہ جواباً سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری زندگی اتنی بے وقت اور بے مول نہیں ہے سکندر، کسی اور کو فرق پڑے نہ پڑے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہوگا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بولی تھی۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھا سکندر یکدم ہی اس کی گاڑی کی کھڑکی پر سے ہٹا۔ یکدم ہی اس کا چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر سا ہو گیا تھا، بہت سخت سا ہو گیا تھا۔ چاؤ لیزا، اس نے فوراً ہی اس سے ہاتھ ہلا کر خداحافظ کہا اور اس کی گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی اندر چلا گیا۔ وہ وہیں رکی اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا دکھ تھا اس شخص کو، آخر ایسا کیا دکھ تھا جو اسے خود سے، رشتوں سے، محبتوں سے، ہر شے سے اس قدر متنفر کر چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سکندر کو سوچ رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں مگر ایسا لگ رہا تھا کہ سکندر شہریار وہ نہیں جو پچھلے بہت سارے دنوں سے اسے روما میں مختلف جگہوں پر مل رہا ہے، بلکہ اصل سکندر شہریار وہ ہے جو اسے ٹیوولی کی سڑک پر کنڈوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرتا نظر آیا تھا، جنونی سا، غصہ اور پاگل پن لیا ہوا۔ وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے لباس تبدیل کرنے یا شاور لینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ابھی تک اس خوفناک واقعہ کے حصار میں تھی۔ وہ مسلسل سکندر کے اس جنونی انداز کو سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے جسم سے بہتے خون کو اتنے سکون سے کس طرح دیکھ سکتا تھا؟ کیا وہ خود کو سزا دیا کرتا تھا؟ آج اس کے صرف ایک بیگ کی خاطر اس نے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا تھا، جبکہ بیگ تو وہ اس لڑکے سے فوراً ہی حاصل کر چکا تھا۔ وہ ان دونوں خانہ بدوشوں کو چند منٹوں میں ڈھیر کر چکا تھا، پھر انہیں مار مار کر ادموا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایسا جنون اور کیسی وحشت تھی جو اس پل اس پر سوار ہوئی تھی؟ آخر زندگی نے اس سے ایسا کیا کیا تھا جو وہ خود کو، اپنی زندگی کو اتنا بے مول سمجھنے لگا تھا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سکندر کو یقین دلائے کہ اس کا وجود اس دنیا کے لیے بہت قیمتی ہے، اس کا ہونا اس زندگی کے لیے بہت قیمتی ہے، اس کی موجودگی لیزا محمود کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیزا محمود کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہسپتال میں زخمی پڑا تھا تو لیزا محمود کا دل اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ آج اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا تھا تو لیزا محمود کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا پھر؟ اسے اپنے جسم سے بہتے خون سے کوئی تکلیف ہو رہی تھی یا نہیں، مگر لیزا محمود کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ نینی کو بہرحال جھٹلا چکی تھی۔ وہ سکندر کے پیچھے کیوں آتی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے وہ سکندر کو جھٹلا چکی تھی۔ وہ اپنے مختلف اعمال کے مختلف وجوہات تلاش کر کے خود کو مسلسل جھٹلائے رہی تھی، مگر اس پل سکندر کی تکلیف پر روتے ہوئے وہ خود کو ہرگز نہیں جھٹلا سکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سکندر کو فون کر کے بتائے، میں پہلی بار پیزریا میں تمہارے پاس اس لیے آئی تھی کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں کہیں کچھ بہت اندر بہت خوبصورت گھنٹیاں بجی تھی جس سے مجھے محبت ہوگی۔ وہ جب میری زندگی میں آئے گا تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا، میرے دل میں اسے دیکھتے ہی گھنٹیاں بجیں گی۔ اپنا پرمزاح انداز میں کہا وہ جملہ یاد کر کے اس پل وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ وہ اسے خوبصورت لگتا ہے اس لیے وہ اسے پینٹ کرنا چاہتی ہے، وہ اسے اچھا لگتا ہے اس لیے وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ کتنی وجوہات اور جواز وہ خود اپنے آپ کو سکندر کے ایکسیڈنٹ سے پہلے تک پیش کرتی رہی تھی، اور اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ بھاگتی دوڑتی اس کے پاس ہسپتال پہنچی تھی، اس کے بعد اس نے اپنے اندر سے ابھرتے ہر سوال کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہسپتال میں مسلسل کیوں ہے؟ وہ اسے اپنے گھر لانے پر بضد کیوں ہے؟ اسے اس کے دوا اور خوراک کی اس قدر پرواہ کیوں ہے؟ وہ خود سے لاپرواہی برتتا ہے تو اسے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ اس کے گھر سے جا رہا ہے تو اسے کیوں فکر ہے کہ وہ واپس جا کر اپنا خیال ٹھیک سے رکھے گا یا نہیں؟ آج دل کو یہ بات یاد کر کے کیوں ناقابل بیان تکلیف پہنچی تھی کہ وہ چند دنوں یا چند ہفتوں میں واپس چلا جائے گا۔ وہ اسے ایک شخص کو سوچتے، روتے اور ہنستے ہوئے سوئی تھی۔ وہ صبح بیدار ہوتے ہی پہلا خیال اس کے دل میں آیا تھا کہ وہ اسی کا تھا۔ وہ پہلا نام لبوں پر نکلا تھا وہ اسی کا تھا۔ جو پہلا چہرہ تصور میں آیا تھا وہ اسی کا تھا۔ جس دن پہلے اس نے نینی کو سکندر کی سب سے بڑی خامی اس کا پاکستانی ہونا بتا کر اس کی ہر سوچ کی نفی کر دی تھی، اور آج اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ پاکستانی ہے یا دنیا کے کسی بھی اور ملک کا رہنے والا۔ وہ جو بھی ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ جس بھی جگہ کا ہے، بس بہت اہم ہے۔ وہ اپنی سوچوں سے، اپنے جذبات کی شدت سے خود ہراساں ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اگر اس وقت وہ سکندر کے سامنے گئی تو اس کا چہرہ دیکھ کر ایک پل میں جان جائے گا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس کی خیریت پوچھنے کی شدت سے چاہ رکھنے کے باوجود اس سے اسے فون نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس کا چہرہ سامنے نہیں ہے تو
تب بھی اس کا لہجہ اسے سب کچھ بتا دے گا، اس کے دل کا ہر بید اس پر کھول دے گا۔ وہ بغیر کچھ کھائے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی اور سکندر کی تصویر مکمل کرنے لگی۔ جو تصویریں اس نے کیمرے میں کھینچی تھیں اسے ان کی طرف ایک نظر بھی دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی۔ اس کے وہاں فوارے کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک ایک تفصیل اسے یاد تھی، اس کی آنکھوں کے تاثر، اس کے لبوں کے مدھم سی مسکراہٹ، دیوار پر رکھے اس کے ہاتھ کی انگلیاں، یہ سب یاد رکھنا تو شاید بہت عام سی بات تھی۔ اسے تو یہ تک یاد تھا کہ یوں بیٹھنے سے اس کی شرٹ اور پینٹ پر کہاں کہاں شکنیں بڑھ رہی تھیں، ہوا سے اگر اس کے بال اڑے تھے تو کیسے لگ رہے تھے۔ اسے ہر بات یاد تھی، اس منظر کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جسے پھر سے دیکھنے کے لیے اسے اپنے ساتھ تصویریں رکھنی پڑتی۔ ناشتہ کیے بغیر اوپر آ گئی لیزا۔ نینی اوپر آئی تھی۔ اس نے ناشتے کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اس کی نظر سکندر کی پینٹنگ پر پڑ گئی۔ بن گئی سکندر کی تصویر؟ کل رات تو تم آتے ہی سونے چلی گئی، تم سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ جی نینی، بس وہ تھک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نینی اس پل اسے اور سکندر کی تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی نگاہیں چرا کر جان بوجھ کر خود کو کام میں مصروف ظاہر کرنے لگی تھی۔ ناشتہ لے یہیں لا دیتی ہوں تمہیں۔ ایک پل اسے خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ ناشتہ لانے کا کہتی نیچے اتری تھی۔ تھینک یو نینی، اپنا بھی لے آئیے گا، بالکنی میں ساتھ بیٹھ کر کریں گے، اس نے قدرے بلند آواز میں ان سے کہا تھا۔ اس نے سکندر کو فون نہیں کیا تھا، وہ خود کو سکندر کی تصویر میں مصروف کیے ہوئے تھی، مگر میز پر پڑے اپنے موبائل پر گھوم پھر کر اس کی نگاہیں بار بار جا رہی تھیں۔ کام پر دھیان رکھتے ہوئے بھی اس کا دھیان فون کی طرف تھا۔ نیچے بھی فون کی بیل بج رہی تھی تو وہ چونک رہی تھی، اس کے کان فون کی گھنٹیوں پر لگے تھے۔ اگر اس نے اسے فون نہیں کیا تو سکندر کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اسے فون کر لے۔ وہ دل ہی دل میں سکندر سے خفا ہوئی۔ شام ہو گئی تھی، اب وہ خود کو مزید روک نہیں پا رہی تھی۔ ایک بے اختیاری کیفیت میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے اس کا موبائل نمبر ملایا تھا۔ کیسی ہو مصورہ؟ وہ اس کی آواز سن کر خوش مزاجی سے بولا تھا۔ تم کہاں ہو؟ اسے کیوں غصہ آ رہا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود نقشے کے مطابق میں اس وقت ویلا دی کوسلو پر ہوں۔ آفس سے نکلا تو سوچا اب تک ٹریوی فاؤنٹین نہیں دیکھا، سو ارادہ چہل قدمی کرتے ہوئے وہاں جانے کے ہے۔ وہ اس خوش مزاج انداز میں بولا تھا کہ مسکراتے ہوئے۔ تم ٹریوی فاؤنٹین جا رہے ہو اکیلے؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ کیا اس سے پہلے روما کی ہر جگہ میں نے تمہیں نہیں دکھائی جو آج تم نقشہ لے کر اکیلے نکلے ہو؟ وہ خفگی سے تلخ لہجے میں بولی تھی۔ مجھے لگا کل میری رومن دوست مجھ سے خفا ہو گئی تھی، اس لیے آج کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، ورنہ ظاہر ہے میں تم سے ہی کہتا لے جانے کو۔ وہ مسکراتے ہوئے بالکل اسی انداز میں بات کر رہا تھا جیسے اس سے کیا کرتا تھا۔ ہاں، اس کے لہجے میں در پردہ چھپی ایک حیرانی سی تھی، جیسے وہ اس کی تلخی اور غصے کو وجہ سمجھ نہ پا رہا ہو۔ اچھا تم جہاں ہو وہیں ٹھہرو، میں آ رہی ہوں۔ آس پاس کوئی کیفے یا بار ہے تو وہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں بس 10-15 منٹ میں وہاں پہنچتی ہوں۔ تیز رفتاری سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے حکمیہ انداز میں سکندر سے کہا اور پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ محض 7 منٹ لگائے تھے اس نے شاور لینے اور تیار ہونے میں۔ اس نے گلابی اور کاسنی رنگوں کے امتزاج والی پرنٹڈ شرٹ کاسنی رنگ کے لوز ٹراؤزر کے ساتھ پہنی تھی۔ گیلے بالوں کو یوں ہی بکھرا چھوڑ کر سینڈلز پیلوں میں ڈالتی وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر نیچے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتی وہ اس جگہ پہنچی اور سکندر کو فون کیا۔ تب سکندر نے اسے اس کیفے کا نام بتایا جہاں بیٹھا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی اس کیفے تک لائی تو سکندر دروازے سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی کس جگہ پارک کر دو؟ میں اس وقت روما کی سڑکوں پر پیدل چلنا چاہتا ہوں، وہ اس سے مسکرا کر بولا۔ اس نے گاڑی پارک کر دی۔ اب وہ دونوں پتھروں سے بنی اس کئی 100 سال پرانی سڑک پر پیدل چل رہے تھے جو انہیں ٹریوی فاؤنٹین کی طرف لے جا رہی تھی۔ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ اس کا اشارہ سکندر کے ہاتھ کی طرف تھا۔ ٹھیک ہوں، اور تمہاری ڈانٹ سے بچنے کے لیے میں نے ڈاکٹر سے پراپر قسم کی بینڈیج کرا رکھی ہے اور پین کلر بھی لے رہا ہوں۔ اس نے اپنا کوٹ اور ٹائی اس کی گاڑی میں اتار کر رکھ دیے تھے۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولا ہوا تھا اور آستین کوہنی سے زیادہ نیچے تک فولڈ کر رکھی تھی۔ وہ اسے اپنا ہاتھ دکھا کر مسکرا کر بتا رہا تھا۔ اس کی کریم کلر کی قمیض کی آستین کے اندر سے اس کے بازو پر پٹی بندھی نظر آ رہی تھی۔ ہاں، میری باتوں کا جیسے تم پر بڑا اثر ہوتا ہے، وہ قدرے برا مان کر بولی تھی۔ چند سیکنڈ وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے تھے۔ اس خاموشی میں جب اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کا شور زیادہ تیز سنائی دینے لگا تب اس شور سے گھبرا کر اس نے اسے مخاطب کیا۔ تم پیدل کیوں چلنا چاہ رہے تھے؟ وہ سکندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے پیروں سے ایک چھوٹے سے پتھر کو ٹھوکر مارتا سڑک کی طرف دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کے سوال پر سکندر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بس یوں ہی میرا دل چاہ رہا تھا۔ کل میرا یہاں آخری دن ہے، پرسوں صبح کی فلائٹ سے میں دوحہ چلا جاؤں گا۔ نہ جانے پھر کبھی تمہارے روما کی ان سڑکوں پر چلنا نصیب ہو کہ نہیں، اس لیے میں نے سوچا آج لیزا کے روما کو سڑکوں پر پیدل چلا جائے۔ اس کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کل آخری دن، پرسوں صبح کی فلائٹ، کل آخری دن، اس طرح اتنی اچانک؟
تم نے تو کہا تھا تم یہاں 2-3 ہفتوں کے لیے آئے ہو۔ اس کے دل میں ایک دم ہی یاسیت اور اداسی اتر آئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا وہ سکندر سے لڑے، پوچھے کہ وہ واپس جانے کی بات کیوں کر رہا ہے، مگر وہ ٹوٹے شکستہ سے لہجے میں اگر کچھ کہہ پائی تھی تو محض یہ جملے۔ وہ اس کی کیفیات سے انجان مسکرا کر بولا تھا، ہاں تو ٹھیک کہا تھا نا مصورہ، 2 ہفتے تو ہو گئے مجھے یہاں پر، اور میرا کام جس کے لیے میں یہاں آیا تھا آج مکمل ہو گیا ہے۔ کل بس ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، پھر میں فارغ۔ وہ جیسے اپنی واپسی پر بہت خوش تھا۔ ہاں وہ خوش کیوں نہ ہوتا، وہ اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ روما اس کا گھر نہیں تھا۔ وہ کیوں بھول گئی تھی یہ بات کہ سکندر شہریار یہاں مہمان ہے، پردیسی ہے، اجنبی ہے۔ اس کا گھر، اس کا شہر، اس کی زندگی کہیں اور ہے۔ اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، پھر کبھی بھی یہاں نہ آنے کے لیے۔ ایک دم ہی اس کا دل چاہا تھا وہ چیخے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس کے اندر آنسو جمع ہو رہے تھے، اور اگر اس پل کچھ بولتی تو یقیناً رو پڑتی، اس لیے بجائے کچھ بولنے کے سر جھکا کر خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ خود کو سمجھاتے ہوئے سکندر کو روما کی قدیم ترین سڑکوں میں سے ایک سڑک پر لے آئی تھی، جس پر ٹریوی فاؤنٹین نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے کچھ دور، تھوڑے فاصلے پر صرف اٹلی ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں مشہور ترین ٹریوی فاؤنٹین نظر آ رہا تھا۔ بہت شوق تھا مجھے ٹریوی فاؤنٹین دیکھنے کا، تم اٹالین لوگ اسے فاؤنٹینا دی ٹریوی کہتے ہو۔ ٹریوی فاؤنٹین کے نزدیک جاتے ہوئے سکندر نے اس سے پوچھا تھا۔ ہمیشہ جہاں بھی وہ دونوں جاتے تھے وہاں کی تاریخ، وہاں کے آرکیٹیکچر کی تفصیلات وہ اسے بتایا کرتی تھی، چاہے سکندر دلچسپی سے سن بھی رہا ہو یا نہیں۔ مگر آج وہ خاموش تھی۔ سکندر کی بات کے جواب میں وہ سر ہلا کر بوقت مسکرائی تھی۔ اپنے ٹین ایج کے دنوں میں لا ڈولچا ویٹا دیکھتی تھی، تب سے ہی مجھے شوق تھا ٹریوی فاؤنٹین دیکھنے کا۔ مووی میں اسے اتنی خوبصورتی سے دکھایا گیا تھا۔ وہ پھر پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ ٹریوی فاؤنٹین ویسا ہی نظر آ رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے بچپن میں دیکھتی آئی تھی۔ اس سڑک پر اطراف میں کئی 100 سال پرانی تاریخی عمارتیں اس طرح تھی جیسا اس نے انہیں ہمیشہ دیکھا تھا۔ ہمیشہ ہی کی طرح وہاں پر سیاحوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں گھس کر وہ دونوں بھی فاؤنٹین کے سامنے آ گئے تھے۔ ایسا ہی دیکھا تھا میں نے اسے مووی میں۔ یہ آرکیٹیکٹس کا بنایا خوبصورت محل، اس کی بیرونی منظر پر پتھروں کو تراش کر مجسمہ سازوں کے بنائے گئے رومن گاڈز اور سمندری گھوڑوں کے مجسمے، ان مجسموں اور پتھروں کے اوپر سے گرتا، بلندی تک جاتا اور پھر نیچے اس خوبصورت بڑے سے تالاب میں گرتا یہ نیل گوں پانی۔ وہ دونوں اس بڑے سے تالاب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بہت سے سیاح وہاں تالاب میں سکے اچھال رہے تھے۔ سکندر اس کی سوچوں سے انجان ٹریوی فاؤنٹین کی خوبصورتی کو سراہنے میں مصروف تھا۔ وہ محل، اس کے کولمبس، رومن گارڈز اور گھوڑوں کے مجسموں، اور اس کے عین نیچے پانی کے بہت بڑے بڑے گہرے تالاب کی دلکشی اور خوبصورتی کو جیسے مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ آج جب وہ اپنے روما کی خوبصورتی سے متاثر نہیں کر رہی تھی، تب پہلی مرتبہ وہ اس سے متاثر ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سکندر اپنے موبائل سے فاؤنٹین کے مختلف زاویوں سے تصاویر کھینچنے لگا۔ اس نے تالاب میں سکے اچھالتے سیاحوں کو دلچسپی سے دیکھا۔ اگر ٹریوی فاؤنٹین میں کوائنز اچھالے گئے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی روما دوبارہ ضرور آئیں گے، ہے نا لیزا؟ ان لوگوں کے بالکل سامنے ایک لڑکی تالاب میں سکہ اچھال رہی تھی، اور اس کا بوائے فرینڈ سکہ اچھالتے وقت اس کی تصویر کھینچ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے چیخ کر اپنی گرل فرینڈ سے کہا تھا، میک اے وش، کوئی خواہش کرو۔ لڑکی کی فاؤنٹین کی طرف پیٹھ تھی۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ میں سکہ پکڑ رکھا تھا اور اسے اپنے کندھے سے اوپر لے کر بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے پونڈ میں اچھالنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے جیسے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے کوئی دعا مانگی، پھر آنکھیں کھولی اور سکہ پانی میں اچھال دیا۔ اس کے سکہ اچھالنے لمحے اس کے بوائے فرینڈ نے اس کی ایک ساتھ 3-4 تصاویر کھینچی تھیں۔ ہاں، صدیوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی روایتوں کے مطابق کہا تو یہی جاتا ہے کہ روما وزٹ کرنے والا کوئی بھی شخص اگر ٹریوی فاؤنٹین میں کوائن اچھالے گا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی دوبارہ اٹرنل سٹی ضرور آئے گا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے سکندر کو مسکرا کر بتایا تھا۔ اس سے سامنے دیوار پر تھوڑی خالی جگہ نظر آئی تو وہ اس پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر سکندر بھی اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پاؤں دائیں بائیں پھیلاتی وہ خود لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر کو اس کی اداسی کسی بھی قیمت پر پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ سکندر پر سے نظریں ہٹائے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی بھرپور شعوری کوشش کرتے ہوئے فاؤنٹین میں سکہ اچھالتے سیاحوں کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح طریقہ کیا یہی ہوتا ہے فاؤنٹین میں سکہ اچھالنے کا؟ سکندر نے ایک سیاہ مرد کو فاؤنٹین میں سکہ اچھالتے دیکھ کر اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کی پشت فاؤنٹین کی طرف ہونی چاہیے، سکہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور بغیر فاؤنٹین کی طرف سر گھما کر دیکھیں اپنے کندھے کے اوپر سے کوائن پانی میں اچھالنا ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ اگر ایک سکہ اچھالیں گے تو دوبارہ روما آئیں گے، اور اگر 2 سکے اچھالیں گے تو دوبارہ روما بھی آئیں گے اور کسی رومن سے آپ کو محبت بھی ہو جائے گی، اور اگر 3 سکے اچھالیں گے تو جس سے آپ کو محبت ہوگی اس سے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ سکندر کی طرف دیکھ کر ہنس کر بولی تھی۔ تم یقین کرتی ہو اس بات پر؟ سکندر نے ہنستے ہوئے سے پوچھا۔ نہیں، تم کرتے ہو؟
نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، گویا فاؤنٹین میں سکے اچھالنا ان دونوں کے لیے ایک مذاق اور تفریح سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس تالاب میں اب تک کتنے سکے جمع ہو چکے ہوں گے؟ اٹالین گورنمنٹ ان کا کرتی کیا ہے؟ سکندر نے مسکرا کر اسے پوچھا۔ روما کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں یہ پیسے۔ کم از کم بھی ہر دن یہاں 3000 یورو تو پانی میں جمع ہوتے ہی ہیں۔ اس نے مسکرا کر سکندر کو جواب دیا تھا۔ اچھا تم یہاں میری جگہ رکھ کر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ وہ یکدم ہی کچھ سوچ کر بولتا ہوا اس کے پاس سے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کائنز اچھالنے؟ اس کی شرارت بھرے سوالیہ انداز کے جواب میں سکندر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اتنا پاگل نہیں ہوا ابھی، کسی اور کام سے جا رہا ہوں، بس ابھی آیا، تم میری جگہ رکھنا۔ ہنس کر بولتا وہ تیزی سے چلا گیا اور جس رفتار سے وہ گیا تھا اسی رفتار سے 4-5 منٹ بعد ہی دوبارہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 آئس کریم کونز تھیں۔ اچھا تو تم یہ لینے گئے تھے؟ مسکرا کر کون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا اتنے دنوں میں اٹلی کی کافی مشہور جگہ بھی دیکھ لی، یہاں کے مزیدار کھانے بھی کھا لیے، اگر نہیں کھائی تو ساری دنیا میں مشہور اٹالین آئس کریم نہیں کھائی۔ میں آرڈر کر دیتی، تمہیں مشکل تو نہیں ہوئی؟ جناب کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ خاصا ذہین آدمی ہوں میں، گزارے لائق اٹالین لفظ سیکھ لیے ہیں میں نے۔ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے ہنس کر بولا۔ اٹالین آئس کریم میں فیٹس میں کم ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی دوسری آئس کریمز کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ اتنے آرام سے اس سے مختلف موضوعات پر کس طرح بات کر رہی تھی، اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اندر سے بہت اداس تھی، بہت پریشان تھی۔ چلیں؟ وہ دونوں کون کھا چکے تب سکندر نے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور دیوار پر سے اٹھ گئی تھی۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے ایک دم ہی پھر اس کا دل اداسیوں میں گھرنے لگا تھا۔ کیا وہ دونوں اس طرح پھر کبھی ایک ساتھ یہاں ٹریوی فاؤنٹین کے پاس نہیں بیٹھ پائیں گے؟ اس کا دل چاہا وہ سکندر سے کہے، تم پانی میں سکہ اچھالو، تم چاہتے ہو یا نہیں، مگر میں چاہتی ہوں تم روما دوبارہ آؤ، اور اب کی بار تم میری خاطر روما آؤ۔ وہ اس کی کیفیات سے انجان وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے پیدل واپس جا رہے تھے۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ وہ بہت مطمئن سا لگ رہا تھا۔ تمہارا کل کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے آہستگی سے اس سے پوچھا۔ بس آفس ہی جانا ہے، اور تو کچھ خاص نہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کل آفس میں ایک میٹنگ ہے، دوپہر میں 2-3 بجے تک میٹنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہوٹل جا کر اپنی پیکنگ وغیرہ کروں گا۔ کل رات 1-1:30 بجے ایئرپورٹ کے لیے نکلوں گا۔ صبح 3:30 بجے کی میری فلائٹ ہے۔ وہ اپنے جانے کی بات اتنے سکون سے کر رہا تھا، ذرا سا افسوس، ذرا سا دکھ بھی اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ بہت مطمئن لگ رہا تھا، جیسے کہ وہ واپس اپنے گھر جانے پر خوش ہو۔ تم کل رات کا کھانا میرے گھر پر میری نینی کے ساتھ کھاؤ۔ بے اختیار اس نے اسے دعوت دی، جیسے اس وقت گزارنے کے لیے ایک وجہ تلاش کی ہو۔ ڈنر؟ لیکن لیزا، وہ شاید اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ اس نے بہت اصرار کر کے کہا تھا، پلیز سکندر، انکار مت کرو، مجھے افسوس ہوگا۔ تمہاری پینٹنگ میں مکمل کر چکی ہوں، میں تمہیں وہ دکھانا چاہتی ہوں۔ تم کل آؤ گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ سکندر نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کی طرف غور دیکھا۔ وہ اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، بہت دفعہ تمہارا اور تمہاری نہنی کا مہمان بن چکا ہوں، بہت بار تمہارے گھر پر کھانا بھی کھا چکا ہوں، لیکن اگر تمہارا اصرار ہے مصورہ، تو میں کل پھر آؤں گا۔ وہ ایک دم ہی مسکرا دی تھی۔ سکندر بھی اسے مسکراتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں تمہیں کل شام میں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں گی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے وہاں تک آ کے تھے جہاں اس نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، میری دعوت بھی کرو اور مجھے لینے بھی آؤ، میں آفس کی گاڑی سے آ جاؤں گا۔ تمہارے گھر کا پتہ مجھے یاد ہے، سنیورینا۔ اپنے جملے کا آخری حصہ ادا کرتے وقت وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سکندر کو اس کے ہوٹل اتارنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ جا رہی تھی تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس نے خود کو رونے سے روکا، خود کو سرزش کی۔ وہ کل تو آ رہا ہے، وہ کل اس سے مل تو رہا ہے، ابھی وہ جدا تو نہیں ہو گیا۔ کیا پتا کل وہ کچھ ایسا کہتے پھر اس کا چلے جانا، بچھڑ جانا لگے ہی نہیں۔ وہ سکندر کو اس کے ہوٹل چھوڑ دینے کے بعد سے ہی کل شام کا انتظار کرنے لگی۔ کل کی شام اپنے ساتھ اس لیے بہت ساری خوشیاں لائے گی۔ اس کی محبت یک طرفہ نہیں ہے، وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ سکندر نے اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اس نے اس کے لیے اپنا خون بہایا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کیسے مان لے کہ وہ سب فریب تھا؟ اس کے سچے اور بہت انمول جذبے اتنے بے وقت نہیں ہو سکتے کہ سکندر انہیں سمجھ نہیں، بغیر سمجھے، اس سے کچھ بھی بغیر کہے واپس چلا جائے۔ کل وہ اس سے کچھ نہ کچھ من چاہا ضرور کہے گا۔ سکندر شہریار کوئی آس، کوئی امید، کوئی وعدہ اس کی جھولی میں ڈالے بغیر یہاں سے جا ہی نہیں سکتا۔